شعر و شاعری سے محبت غزالہ ہاشمی کو اپنے والد سے ورثے میں ملی۔ علی گڑھ سے فارغ التحصیل ان کے والد ضیاء ہاشمی اور شوہر کا تعلق کراچی سے، جبکہ ان کی والدہ کا تعلق حیدرآباد بھارت سے ہے، اور اسی نسبت سے وہ اور ان کے بہن بھائی کبھی خود کو پاکستانی اور کبھی انڈین کہہ کر متعارف کراتے ہیں۔ امریکہ میں ان کا خاندان ریاست جارجیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں آباد ہوا۔ My family was one of the ہمارا خاندان وہاں آباد ایک یا دو جنوبی ایشیائی خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کچھ عرصے تک تو شاید ہم واحد جنوبی ایشیائی خاندان تھے، اور یقینی طور سے اس قصبے کا واحد مسلمان خاندان۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنی ایسی الگ شناخت بنانے کا موقع ملا جس پر دوسری ثقافتوں کا رنگ نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ دوسری جماعت میں تھیں تو اس وقت انہیں سفید فام اور سیاہ فام امریکیوں کے درمیان نسلی تناؤ کا تجربہ ہوا، جس نے انہیں سکھایا کہ نسل اور ثقافت کیسے کسی کی شناخت اور شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں۔ The most painful time though was میرے خیال میں سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت وہ تھا جب مجھے، میرے بھائی اور بہن کو ہمارے مذہب کی وجہ سے ہراساں کیا گیا، اور خاص طور پر 1970 کی دہائی میں جب امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھی تو اس وقت امریکہ میں مسلمان ہونا ایک چیلنج تھا۔ سینیٹر غزالہ ہاشمی کہتی ہیں کہ ان کی دونوں بیٹیوں یاسمین اور نور نے 9/11 کے بعد اسکول میں اپنے مذہب کی وجہ سے شاید ان سے زیادہ مشکل وقت دیکھا۔ both of them have had to live through ان دونوں کو اس ملک میں اس طرح کے اثرات اور مسلمان ہونے کے شعور سے گزرنا پڑا جو مجھے کبھی نہیں کرنا پڑا۔ انہیں ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا جس میں ان کے بہت سے دوست اور ہم جماعت اور کمیونٹی نے مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا۔ انہیں یہ سمجھنا پڑا کہ ان کی اس شناخت کا کیا مطلب ہے۔ 1992 میں انگریزی اور فلسفے میں بیچلرز کے بعد انہوں نے اٹلانٹا کی ایمری یونیورسٹی میں امریکی ادب کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی، جس کے بعد وہ ریاست ورجینیا کے دارالحکومت رچمنڈ منتقل ہو گئیں اور ایک مقامی کمیونٹی کالج میں پڑھانا شروع کر دیا، جہاں انہیں ایسے طالب علموں کے حالات جاننے کا موقع ملا جو سارا دن پڑھائی اور نوکری کے درمیان گھن چکر بنے رہتے تھے، بھوکے کالج آتے اور یہ سوچتے رہتے کہ رات کو سوئیں گے کہاں۔ I knew that we can do better. میں جانتی تھی کہ ہم اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لا کر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اعلیٰ تعلیمی پالیسیوں اور سماجی پالیسیوں کو دیکھنا شروع کیا کہ اپنے ارد گرد کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ان میں کہاں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ بس یہی چیز میرے لیے تحریک اور سیاست کے سفر کا آغاز بنی۔ سیاست میں قدم رکھنے کے بعد وہ تعلیم اور خاص طور پر رہائش کے مسائل پر قانون سازی کرانے میں کامیاب رہی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ کووڈ کے دوران گھروں کے رینٹ ریلیف پروگرام کو ریاست ورجینیا میں لانا ان کی جیت تھی، جو باقی ریاستوں کے لیے بھی ایک ماڈل بنا۔ لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ خاندانوں کو درپیش مسائل اور پریشانیوں پر عورت سے بہتر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ It's a challenge to be a woman in any capacity. کسی بھی کام اور حیثیت میں عورت ہونا ایک چیلنج ہے، جو کہ میرے خیال میں کسی ایک ملک نہیں پوری دنیا میں ایک حقیقت ہے۔ یہاں ورجینیا کی جنرل اسمبلی میں ہم صنف کے لحاظ سے اب بھی انتہائی اقلیت میں ہیں۔ ہمیں اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ سینیٹر ہاشمی سمجھتی ہیں کہ ہمیں دوسروں سے اپنا آپ منوانے سے پہلے خود کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم بھی اتنے ہی امریکی ہیں جتنے ہمارے ہم وطن باقی امریکی، کیونکہ امریکہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ وہ سب ثقافتوں اور مذاہب کو اپنے اندر ضم کر سکے۔ وہ کہتی ہیں کہ امریکی ہونے کا مطلب اپنی ثقافتی شناخت یا مذہب کو مسترد یا ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شناخت کو اس قومی منظرنامے میں لا رہے ہیں، اور اگر ہم اس ملک میں اپنے آپ کو باہر والوں یا غیر ملکیوں کے طور پر دیکھتے رہیں گے تو ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ایسا ہی کرتے رہیں گے، اور اس لیے ہمیں اس امریکی شناخت کا دعویدار بننا ہوگا۔ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، رچمنڈ، ورجینیا۔